دیکھ رہے ہیں ہم اپنا ہی حق مانگنے کے لیے روڈ پر اترتے ہیں اور نتیجے میں ہمارے ہی سینوں کو گولیوں سے داغ دیا جاتا ہے. ذرا خاموشی سے تقریر سن لیجیے. میں لمبا سفر کر کے آیا ہوں تقریباً 350 کلومیٹر. مجھے لگتا ہے کہ میں 4 سے 5 راتوں سے پچھلے 7 دن سے تقریر کر رہا ہوں جس میں ایک رات میں سویا ہوں. اس کے بعد مسلسل سفر دن میں مدرسے کی مصروفیت اور طبیعت بھی خراب. اس کے باوجود بھی کوشش کروں گا کہ آپ کو شکایت نہ رہے, آپ کی بھرپور خدمت کر سکوں. لیکن اس کے لیے آپ کی توجہ درکار ہے. عرض یہ ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ قرآن کے تحفظ کے لیے آپ کیا کریں گے تو آپ کہیں گے مولانا صاحب ہم قرآن کے لیے جان دے دیں گے. جان یاد رکھیے قرآن انسان کی جان لینے کے لیے نہیں آیا ہے, قرآن انسان کی جان بچانے کے لیے آیا ہے. اگر قرآن کے تحفظ کے لیے جانوں کا نذرانہ دینا پڑے گا تو آپ کیا بات کرتے ہیں کہ ہماری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے عظمت قرآن کے تحفظ کے لیے اپنی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن میں اپنی پوری قوم سے سوال کرتا ہوں کہ آپ قرآن کے لیے جان تو دینے کے لیے تیار ہیں لیکن قرآن پڑھنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ اگر اسی مجمع میں میں پوچھوں کہ کتنے لوگوں کو قرآن آتا ہے تو 30% لوگ ہوں گے جو کہیں گے ہاں حضرت ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں, اور 30% وہ ہوں گے کہ جو کہیں گے حضرت بالکل نہیں آتا, اور 40% لوگ وہ ہوں گے کہ ان سے پوچھوں کہ آپ کو قرآن آتا ہے تو وہ کہتے ہیں حضرت آتا تو ہے مگر کچا کچا, یعنی زندگی میں خود پک گئے مگر کچا رہ گیا. تو قرآن ایک قرآن کے لیے جان دینے والوں میں تمہارے ضمیر کو جھنجھوڑ کر کے پوچھنا چاہتا ہوں اگر 70 سال کی زندگی میں قرآن نہ پڑھنا سیکھ سکے تو کس بات کے مسلمان ہوا؟ مجھے معلوم ہے کہ ضلع رامپور میں آس پاس کے 10 ضلعوں میں لالپور تنہا ایسا گاؤں ہوگا کہ جہاں سب سے زیادہ قرآن کے حافظ تو ہے ہی لیکن قرآن کی حافظہ اگر آس پاس کسی ضلع میں پائی جاتی ہے تو وہ یہ سرزمین ہے جسے لالپور کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. ایک زمانہ وہ تھا قاری صاحب یہاں پر حافظہ پیدا ہوتے لڑکے ہی چل لیتی تھی. اب کی کنڈیشن تو نہیں معلوم مجھے. یہ اتنی بڑی قربانیاں ہیں موزہ لالپور کے لوگوں کہ اللہ نے چاہا تو قرآن کی اسی برکت سے لالپور کے ہر بچہ, لالپور کا ہر سنی بچہ انشاءاللہ قرآن کی وجہ سے قیامت کے دن جنت کا حقدار ہوگا. تھوڑا کوئی بات اچھی لگے تو بولا کیجیے تاکہ ہم کو بھی بولنے کا شوق پیدا ہو. آپ لوگ پتہ نہیں کیسے اتنے خاموش ہیں, تھوڑا بولا کیجیے. حالانکہ جب دوسری جگہ جاتے ہیں تو زیادہ کہنا نہیں پڑتا اور اپنی عادت بھی نہیں ہے زیادہ بلوانے کی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے نبی نے 3 باتیں ارشاد فرمائی تھی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اے مسلمانوں اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ, اور دوسری بات میرے نبی نے سکھائی کہ اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ, اور تیسری بات میرے نبی نے ارشاد فرمائی کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ.
اگر آج بھی اس علاقے میں یہ دیکھنا ہو کہ کتنے لوگوں کو قرآن آتا ہے کتنے کو نہیں آتا تو پھر تیجے میں دیکھ لینا. آج بھی بوڑھے ہو گئے ہیں مگر چنے پڑھ شروع سے چنے پڑھ رہے تھے آج بھی چنے پڑھ رہے ہیں. حالانکہ چنے پڑھنے والے کوئی بدنصیب نہیں ہوتے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. لیکن پھر بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انہیں قرآن نہیں پڑھنا آتا اس لیے یہ کلمہ پڑھتے ہیں. اس لیے آپ کو بیدار ہونا ہوگا قرآن کی تعلیم کے لیے. اس بچے کے والد صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. کیا نام ہے اس کا؟ عبد المعین. انہیں خود کو مبارکباد ان کے والد صاحب کو مبارکباد ان کی پوری فیملی کو مبارکباد. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور قرآن پڑھ کر کے اس پر عمل بھی کیا. ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن تو پڑھے ہوئے بہت ہے لیکن عمل کے نام سے 0/0. جب تک امامت چل رہی ہے تب تک 5 ٹائم کی نماز اور جیسے امامت چھٹی تو 1 ٹائم کی لیے. ایسے حافظ کے پیچھے نماز نہیں ہوگی اور نہ اس طرح کے لوگوں کو امام بنانا درست ہے. امامت یہ کوئی دھندا اور کاروبار اور بزنس نہیں ہے. یہ دین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے جو خوش نصیب لوگوں کو ملا کرتی ہے. میں اپنے علماء سے کہوں گا کہ اس کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرو. اگر اللہ نے امامت کے لائق بنایا ہے تو خدا کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرو. اور یہ کوئی امامت کا کام کوئی معمولی کام نہیں ہے یہ کوئی گھٹیا کام نہیں ہے. یہ کام میرے نبی نے کیا ہے. امامت کا کام حضرت ابو بکر صدیق نے کیا ہے. امامت کا کام حضرت عمر نے کیا ہے. امامت کا کام حضرت عثمان غنی نے کیا ہے. امامت حضرت علی نے فرمائی ہے. امامت آخری سانس تک کربلا میں امام حسین نے فرمائی ہے. امامت بغداد میں غوث اعظم نے فرمائی ہے. امامت اجمیر میں غریب نواز نے فرمائی ہے. امامت بریلی میں سرکار اعلی حضرت نے فرمائی ہے. آپ حضرات سے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ لوگ موڈ میں بیٹھے حضرت کب چلیں تھوڑی دیر دیکھ لیں بس چلیں. بولتے رہو سبحان اللہ. تھوڑا سا بولیے ذرا اچھا لگے گا. بولو سبحان اللہ. ہماری ماں بہنیں بھی بولیں گی لیکن ان کی آواز مردوں تک نہ پہنچے. عورتوں کی آواز بھی عورت ہوتی ہے. اللہ اس قوم پر رحم کرے. مسلمانوں کے حالات ایسے ابتر ہو گئے ہیں کہ نومی کا بیڑا لگا ہے اور کوئی خاتون ایسے نہیں ہوگی جنہوں نے تو 4 چکر میں لگا دیے ہوں. بے شک کہہ رہے ہیں آپ نومی آپ کو پتہ نہیں ہے کس کی ہوتی ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کس کا ہے. آپ سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے. آپ ہی کے قدموں سے برے گلزار ہیں. اگر مسلمان اپنے ایمان کا خیال رکھتے ہوئے ایسے میلوں میں جانا چھوڑ دے تو 7 سال کے اندر ایسی سینکڑوں نومیوں کا جنازہ نکل جائے گا. تمہاری بیٹیوں کو تکنے کے لیے گنڈے لفنگے چور لچکے آتے ہیں اور تمہاری بیٹیوں کے حسن کو دیکھ کر کے گنڈا گردی کرتے ہیں. وہ تانے کستے ہیں. آج وہ دور آ گیا ہے کہ تمہارے گھر بھی محفوظ نہیں ہے ہماری بہن بیٹیاں بھی محفوظ نہیں ہے. الزام نہیں لگا رہا ہوں مگر مسلمان ہوش کی دوا لینے کی ضرورت ہے. ہوش کی دوا کرنے کی ضرورت ہے. اگر میں بھی خلاف شرع کام کروں گا تو میں بھی مجرم ہوں. اسٹیج پر بیٹھنے والا اگر کوئی خلاف شرع کام کرے گا تو اسٹیج پر بیٹھنے والا بھی مجرم ہے. اگر میرے گھر کی
بہن بیٹی اگر خلاف شرع کام کرے گی اور ایسے میلوں کے چکر لگائے گی تو وہ بھی مجرمہ کی حیثیت سے قیامت کے دن کھڑی ہوگی. اس لیے پہچانو اپنے گھروں کو. تمہارے گھروں کی زینت پردہ ہے, تمہارے گھروں کی زینت حیا ہے, تمہارے گھروں کی زینت عورتوں کا پردہ ہے. مگر ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان عورتوں کو پردے کا کوئی خیال ہی نہیں ہے. اور اگر اجازت ہو تو عرض کر دوں, جی اجازت ہے حضرت, اجازت ہے. سننے کا جگر رکھتے ہیں آپ؟ سنیں گے میری بات؟ جب ہم لوگ بولنا شروع کرتے ہیں برائیوں پر تو لوگ کہتے ہیں یہ مولوی پرانے دماغ کے ہیں. انہیں کیا معلوم کہ رامپور کی مارکیٹ میں نیا فیشن کیا چل رہا ہے, انہیں کیا معلوم کہ بازپور میں ہو کیا رہا ہے, انہیں کیا معلوم کہ سوار کے مارکیٹ میں کون سا نیا فیشن آیا ہے. یہ مولوی لوگ ہیں پرانے دماغ کے ہیں. اس طرح کی ذہنیت ہمارے دماغوں میں گردش کر چکی ہے. اور ادھر سن لیجیے سب لوگ, ہمارے یہاں جو پیسے والے ہیں, جو امیر زادے ہیں, جو کروڑ پتی ہیں, جو ارب پتی ہیں, ان کی تو پوچھو مت صاحب. ان سے کہو کہ اپنی بہن بیٹیوں کو پردے میں رکھو تو یہ کہتے ہیں اما میاں دل کا پردہ ہوتا ہے, آنکھوں کا پردہ کہاں ہوتا ہے. دل صاف ہونا چاہیے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بہن بیٹیاں, میری بہن بیٹیاں, میری بیوی, آپ کی بیوی, ہمارے گھر کی عورتوں کے دل کیا نبی کی بیویوں کے دل سے بھی زیادہ صاف تھے؟ پھر مزید شریف کی حدیث ہے